نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم میت کو غسل دینے اور کفن پہنانے کا طریقہ بیان کریں گے۔ مسلمان فوت ہو جائے تو اسے غسل دینا ضروری ہے، خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ، عورت ہو یا مرد، اس کا جسم مکمل طور پر محفوظ ہو یا جسم کا کچھ حصہ۔ البتہ میدان جنگ میں شہید ہونے والے کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ غسل کے اشیاء: نمبر 1، پاک و صاف پانی، ضرور تانیم گرم، صابن یا شیمپو۔ نمبر 3، بیری کے پتے۔ نمبر 4، کافور، روئی ایک بنڈل یا کپڑے کے چھوٹے ٹکڑے۔ نمبر 6، چند جوڑے ربڑ یا کپڑے کے دستانے۔ نمبر 7، 3 گہرے رنگ کی پھولدار موٹی چادریں۔ عورت کے کفن کے اجزاء: ایک بڑی چادر، ایک ان سلی قمیص اور تہبند، سینہ بند اور سر کا رومال۔ مرد کے کفن کے اجزاء: ان سلی قمیص، تہبند اور لفافہ۔ نہلانے کے لیے مددگار افراد کون کون سے ہونی چاہیے اور کتنے چاہیے؟ تو 2 افراد غسل دینے کے لیے، ایک فرد مددگار کے طور پر، ایک فرد بوقتی ضرورت کچھ لینے دینے کے لیے۔ غسل دینے والوں اور مددگاروں کے علاوہ کسی کی موجودگی مکروہ ہے۔ رضا الہی اور اپنی گناہوں کی بخشش کی نیت سے میت کو غسل دینا چاہیے۔ دوران غسل میت میں کوئی غیب یا تبدیلی نظر آئے تو اسے راز رکھنے پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔